अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान की एक ज़बरदस्त तफ्तीशी कहानी जिसका नाम है भगवान के बाद तुम हो, और ये इसका 4th और लास्ट पार्ट है। मुंशी अपनी बहन को नहीं भूल सकता था। बाज़ औक़ात वो रो भी पड़ता था। इस मुख्तसर से अरसे में वो 2 बार अपने शहर गया और रात के वक्त अपने घर को जाकर देखा। वहाँ बदस्तूर ताला लगा हुआ था। उसके अंदर इंतकाम की आग भड़कती रही। एक रोज़ उसने शकीला से बात की कि वो इंतकाम लेना चाहता है। कई तरीके ज़ेरे गौर आए। आखिर शकीला की ये तजवीज़ तय पाई कि सेठ का मालो दौलत उड़ाया जाए। मुंशी सेठ के घर के सारे कमरों से अच्छी तरह वाकिफ़ था। ट्रंकों के मुतालिक उसे शकीला ने बताया कि किस ट्रंक में क्या है और मतलूबा ट्रंक कहाँ कहाँ रखें। इस तजवीज़ के मुताबिक मुंशी अपने शहर गया और अपने जराइम पेशा दोस्तों के यहाँ पनाह ली। उसने 2 आदमी अपने साथ तैयार कर लिए, जिनमें से एक वो था जिसका कंधा ज़ख्मी हो गया था। वो मेरी हवालात में बंद था। वो नकबज़नी के फ़न से वाकिफ़ था। उसने शहर से 6 मील दूर से एक माहिर नकबज़न बुला लिया। वारदात के वक्त मुंशी उनके साथ था। नकब लगाई गई। मुंशी उनके साथ अंदर गया और वही 2 ट्रंक और एक अटैची केस उठवाया जिनकी निशानदही शकीला ने की थी। वक्त रात के 2:30 बजे था। पहला आदमी जो अंदर गया वो ये ज़ख्मी मुलजिम था। ईंट के कोने ने उसका कंधा चीर दिया। वो पीछे हटा और सलाख मार कर कोना तोड़ दिया। यही वो कोना था जो मैंने मौका वारदात से उठाया और मुलजिम को पकड़ा। ट्रंक और अटैची केस बाहर लाकर उन्होंने नकदी, ज़ेवरात और रेशमी कपड़े अटैची केस में डाले। ज़ेवरात के डब्बे फेंक दिए। दोनों मुलजिमों ने अपना अपना हिस्सा वसूल किया और मुंशी अटैची केस उठाए रेलवे स्टेशन पहुंचा। रेलगाड़ी खासी देर बाद आई और वो आगरा रवाना हो गया। शकीला उसे देखकर बहुत खुश हुई। दूसरे दिन मुंशी ने बहुत सा माल ख़रीद कर दुकान में भर लिया। उन्हें ज़रा भर शक न था कि वो पकड़े जाएंगे। मुंशी ने अपने दोनों ख़तों का जिक्र भी किया और बताया कि पहला ख़त पोस्ट करने के चंद दिन बाद वो रात के वक्त अपने शहर गया और घर जाकर देखा था कि उसकी बहन घर आई है या नहीं। फिर उसने दूसरा ख़त लिखा और इसके बाद ये वारदात की। उसने कहा, इसके बाद मेरा प्रोग्राम यह था कि सेठ के घर को आग लगाऊंगा और इसके बाद सेठ को कत्ल करने का प्रोग्राम था। ये ज़ाहिर है कि मैं नकबज़नी के मुजरिमों को बख्श नहीं सकता था, लेकिन मैं सिर्फ थानेदार नहीं, मुसलमान भी था, जिसे हिंदुओं ने सिर्फ इसलिए ललकारा था कि वो मुसलमान है। मुझे एक हिंदू लीडर ने यह भी कहा था कि हमें मुसलमान दरोगा नहीं चाहिए। हिंदुओं ने इस्लाम मुर्दाबाद का नारा भी लगाया था। हिंदू सेठों ने एक मासूम लड़की को पूरा 1 महीना अयाशी का ज़रिया बनाए रखा। मुझे इसका भी इंतकाम लेना था। मुझे शकीला का तहफ़्फ़ुज़ भी करना था जिसने इस्लाम कबूल कर लिया था और अपने शराबी, अय्याश और हिंदू बाप से इंतकाम लेने की कोशिश की थी। मैंने सोचा कि एक हिंदू लड़की एक मुसलमान लड़की की बेइज्जती का इंतकाम अपने बाप से ले सकती है, तो मैं तो मुसलमान हूँ और मर्द हूँ, जहन्नुम में जाए थानेदारी। मैंने मुंशी को लंबा चौड़ा सबक पढ़ाया। शकीला को भी बहुत सी बातें समझाई और उन्हें कहा कि मैं उन्हें सज़ा से बचा लूँगा। मेरा सबक मुख्तसरन ये था। मुंशी से मैंने कहा कि वो तीसरे मुलजिम की निशानदही ना करे। ये ख्वाहिश ज़ाहिर करे कि मैं इकबाल जुर्म करना चाहता हूँ। अपने साथी ज़ख्मी मुलजिम से भी यही कहलवाए। मैं उन्हें मजिस्ट्रेट के पास ले जाऊँगा और उसे कहूँगा कि इनके इकबाली बयान कलम बंद किए जाएँ। तरीका ये होता है कि मजिस्ट्रेट मुलजिमों को अपने चैम्बर में बिठा कर पुलिस को बाहर निकाल देता है और मुलजिमों से कहता है कि वो इकबाली बयान दें या ना दें, वो आज़ाद है। अगर मुलजिम इकबाल जुर्म ना करना चाहें तो उन्हें पुलिस के हवाले नहीं किया जाता, बल्कि जेल की हवालात में भेज दिया जाता है। मैंने मुंशी से कहा कि जब वो मजिस्ट्रेट के पास जाएं तो वहाँ कह दे कि थानेदार हम पर बहरहमी से तशद्दुद करता रहा है, जिससे तंग आकर हमने कहा है कि हम इकबाली बयान देना चाहते हैं, जबकि हकीकत यह है कि हमने कोई जुर्म नहीं किया। मैंने शकीला से कहा कि वो मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दे कि थानेदार मुझे डराता रहा है और कांस्टेबलों से मुझे बेआबरू कराने की धमकियां देता रहा है।
میں فلاں سیٹ کی بیٹی ہوں، آگرہ میں فلاں مجسٹریٹ کے سامنے بیان دے چکی ہوں، میں اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی، مسلمان ہوئی اور اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ میرے باپ نے انتقام کے لیے ہمیں گرفتار کرایا ہے۔ میں نے انہیں 7 روز کی ریمانڈ پر حوالات میں رکھا، پھر مجسٹریٹ کے پاس اقبالی بیان کے لیے لے گیا۔ منشی بہت چالاک آدمی تھا، اس نے ایک دلچسپ حرکت کی۔ وہ جو ہی مجسٹریٹ کے سامنے گیا تیورا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ دوسرا ملزم سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور شکیلہ نے رونا شروع کر دیا۔ یوں مجسٹریٹ کو یہ تاثر دیا گیا کہ پولیس نے انہیں اذیتیں دے دے کر بے حال کر دیا ہے۔ منشی 5 منٹ بعد ہوش میں آ گیا۔ مجسٹریٹ انہیں چیمبر میں لے گیا۔ میں کانسٹیبلوں کے ساتھ باہر انتظار کرتا رہا۔ آدھی گھنٹے بعد مجسٹریٹ نے باہر آ کر مجھے اطلاع دی، ملزموں کو میں جوڈیشل لاک اپ میں بھیج رہا ہوں، اقبالی بیان نہیں ہو رہا۔ مجھے یہی توقع تھی، یہ قانونی طریقہ تھا۔ تینوں جیل چلے گئے۔ جیل خانے کی معرفت انہوں نے وکیل کیا، اس نے تینوں کی ضمانت کی درخواستیں دیں، میں نے مخالفت نہ کی، تینوں ضمانت پر رہا ہو گئے۔ میں نے شہادت تیار کرنے میں جو استادیاں کیں وہ میں آپ کو نہیں سنانا چاہتا کیونکہ آپ بور ہوں گے، ان تفصیلات کو صرف پولیس والے سمجھ سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ میں نے شہادت اس طرح تیار کی جس سے یہ بھی ظاہر نہ ہو کہ میں ملزموں کی مدد کر رہا ہوں یا اناڑی ہوں یا رشوت لیے۔ میں نے ایسی خامیاں چھوڑ دیں جو شک پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔ منشی وغیرہ کو میں نے سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ کیس کورٹ میں گیا، میں نے شہادتیں پیش کیں اور یہ منظر دیکھ کر مجھے دلی مسرت ہوئی کہ سیٹھ گواہی دینے آیا تو اس کی اپنی بیٹی ملزموں کے کٹہرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹی کی طرف سے وکیل نے سیٹھ پر جرح شروع کی تو وہ اس قدر توہین آمیز اور شرمناک تھی کہ ایک موقع پر سیٹھ نے چلا کر مجسٹریٹ سے کہا، میں بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، ایسے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، لیکن اسے جواب دینے پڑے۔ سیٹھ کی پوزیشن کو میں نے اس طرح کمزور کر دیا کہ رات رات بیٹھ کر مسلمان لڑکی کے اغوا، حبس بے جا اور آبرو ریزی کا مقدمہ اس کے خلاف قائم کیا اور گواہ اکٹھے کر لیے، جن میں زیادہ تر گواہ میرے پڑھائے ہوئے تھے۔ سیٹھ کے نوکر کو بھی میں نے گرفتار کر لیا۔ لڑکی کے پڑوس کے 3 مسلمان یہ ثابت کرنے کے لیے تیار کر لیے کہ انہوں نے نوکر کو دیکھا تھا کہ لڑکی کے گھر گیا اور اسے ساتھ لے گیا۔ 2 گواہ لڑکی کو اس مکان میں داخل کرنے کے ثبوت کے لیے تیار کیے۔ اس طرح بہت سی شہادتیں اکٹھی کر لی۔ میرے سٹاف کے مسلمان افراد نے ہندو ASI کو پتہ نہ چلنے دیا اور جھوٹے گواہ لانے میں میری بہت مدد کی۔ ڈاکٹر کی رپورٹ ثابت کر رہی تھی کہ لڑکی جب اس کے پاس لے جائی گئی تو تھوڑی دیر پہلے اس کی آبرو ریزی ہوئی تھی اور آبرو ریزی اس سیٹھ نے کی تھی۔ غرض میرا مقدمہ بڑا ہی مضبوط تھا۔ اس کے ساتھ ہی SP صاحب کے حکم کے مطابق میں نے پہلے ہندو تھانے دار کے خلاف بھی شہادتیں اکٹھی کر لیں۔ اس نے منشی کی یہ رپورٹ رجسٹر نہیں کی تھی کہ اس کی بہن لاپتہ ہو گئی ہے۔ منشی وغیرہ کے صفائی کے وکیل نے منشی کی بہن کے اغوا وغیرہ کو سیٹھ کے خلاف نہایت قابلیت سے استعمال کیا۔ شکیلہ نے جب آخر میں بیان دیا تو میں بھی کانپ گیا۔ بیٹی نے باپ کو اس بے دردی سے ننگا کیا کہ مجسٹریٹ نے بھی قلم منہ میں ڈال لیا۔ اس نے یہ بھی کہا، میرا باپ میری ماں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا، اسے خرچ کے لیے کوئی پیسے نہیں دیتا تھا۔ میں اس کی بیٹی ہوں، اپنے گھر سے پوری طرح واقف تھی۔ میرا باپ گھر میں کوئی رقم نہیں رکھتا تھا، ہمارے گھر میں اتنی رقم کبھی آئی ہی نہیں جتنی یہ بتاتا ہے کہ چوری ہوئی ہے۔ اس سے میری ماں کی بجائے گھر کے نوکر پر بھروسہ تھا، وہ اسے گھر کا خرچ دیا کرتا تھا۔ یہی وہ نوکر ہے جس نے میرے خاوند کی بہن دھوکے سے اغوا کر کے اس کے حوالے کی تھی۔ مجھے اپنے خاوند سے محبت ہے یا نہیں؟ میں گھر سے اپنے باپ کی کرتوت اور ظلم و تشدد سے بھاگی تھی۔ مجسٹریٹ نے عدالتی جرح کے دوران شکیلہ پر سوال کیا، کیا شادی سے پہلے ملزم کے ساتھ تمہارے ناجائز تعلقات تھے؟ جی ہاں، شکیلہ نے دلیری سے جواب دیا۔ باپ نے ایک بار ہمیں موقع پر پکڑ لیا تھا، اس کا انتقام لینے کے لیے اس نے میرے خاوند کی بہن کو اغوا کرایا اور اب انسپکٹر احمد یار خان کو رشوت دے کر ہم دونوں کو آگرہ سے گرفتار کروایا ہے۔ صفائی کے وکیل نے مجسٹریٹ کے اس سوال اور شکیلہ کے جواب کو نہایت چابکدستی سے اپنی آخری جرح میں استعمال کیا۔ بہرحال عدالت کے اندر جو کچھ ہوا وہ اس قدر دلچسپ اور سنسنی خیز تھا کہ میں اس پر پوری کتاب لکھ سکتا ہوں۔
مجسٹریٹ اتنا چکرایا کہ اس نے کیس سیشن جج کے سپرد کر دیا۔ وہاں پھر وہی ہنگامے ہوئے اور آخر سیشن جج نے تینوں ملزموں منشی، شکیلہ اور زخمی ملزم کو صاف بری کر دیا۔ فیصلے میں جج نے میرے خلاف بھی ہلکے سے ریمارکس لکھے۔ اس کیس کے ساتھ ساتھ دونوں سیٹوں کے خلاف منشی کی بہن کا کیس چل رہا تھا۔ اس کیس کی کامیابی کے لیے میں نے بڑی دماغ سوزی کی تھی۔ یہ کیس بھی سیشن کورٹ میں گیا۔ 3 ماہ بعد شکیلہ کے باپ کو 3 دفعات میں سزائیں سنائی گئی۔ اغوا 3 سال، آبروریزی 5 سال۔ اغوا کے ضمن میں 3 سال کی قید، آبروریزی کی ضمن میں 5 سال کی قید، حبس بیجا 3 سال قید۔ اور مزے کی بات یہ ہوئی کہ جج نے لکھا کہ یہ سزائیں ایک دوسرے کے بعد شروع ہوں گی۔ عموماً ایسی سزائیں اکٹھی شروع ہوتی ہیں، لیکن سیٹھ 11 سال کے لیے اندر چلا گیا۔ دوسرا سیٹھ 2 سال کے لیے اندر ہوا۔ پہرادار اور نوکر کو 2 سال سزائے قید دی گئی۔ انہوں نے اپیل کی جو ہائی کورٹ نے مسترد کر دی۔ پہلے ہندو پولیس انسپکٹر کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوئی، میں نے اسے بھی پوری طرح کامیاب کیا۔ اس ہندو کو ایس پی کی کوششوں سے نوکری سے ہی برطرف کر دیا گیا۔ منشی اور شکیلہ آگرہ چلے گئے اور اپنی بہن کو بھی ساتھ لے گئے۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔